بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی مانے یا نہ مانے مگر فتنہ عمرانیہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مردان میں ایک شخص کو ہجوم نے مار دیا ہے جو عالم دین تھا، جس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عالم دین نہیں تھا، کچھ اور بھی کام کرتا تھا، لیکن وضع قطع سے عالم دین شخص تحریک انصاف کی ریلی میں اس نے کچھ ایسی بات کر دی جس سے ہجوم مشتعل ہوا اور ہجوم نے اس کو لاٹھیوں، ڈنڈوں، مکوں سے مار دیا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی جس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کی جاسوسی کرتی ہے، ان کی کالز ریکارڈ کرتی ہے، اس بار یہ جو آڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں، حال ہی میں بہت سی آڈیو لیک سامنے آئی ہیں، ان میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. یعنی یہ آڈیو لیک آئی ایس آئی نہیں کر رہی. آڈیو لیک کا چرچا لندن تک پہنچ گیا ہے. یہ آڈیو لیک کہاں سے ہو رہی ہیں، کون ریکارڈنگ کر رہا ہے، کچھ اس کے بارے میں سراغ مل گیا ہے. لیکن جو حکومت کے مخالفین ہیں اور جو فوج کے مخالفین ہیں وہ اب بھی یہ الزام آئی ایس آئی پر لگا رہے ہیں کہ وہ سیاستدانوں، ججوں اور جو بھی اس وقت سیاسی معاملات کے اندر انوالو طاقتیں ہیں ان کی آڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ آڈیو پھر بعد میں لیک ہوتی ہیں اور ان آڈیوز کی مدد سے بہت سی سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بہت سے فیصلوں پر یہ اثر انداز ہو رہی ہیں. لندن میں بھی اس پر بات ہوئی، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ آڈیو لیک کی وجہ سے بہت سے حقائق سامنے آ چکے ہیں. تو اس پر بات کریں گے یہ کیا ہے. لیکن ایک اور بڑی باریک سی واردات ڈالی ہے، وہ واردات ڈالی ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب نے. ایک واردات انہوں نے پہلے ڈالی تھی جس کا بہت دیر بعد قوم کو پتہ چلا کہ انہوں نے بحیثیت صدر مملکت عمران خان صاحب کی، جب وہ اقتدار میں نہیں تھے، ان کی اس وقت کے آرمی چیف سے ملاقاتوں کا اہتمام کیا اور یہ ملاقاتیں انہوں نے اپنے ایوان صدر میں کرائی تھی. تو یہ بالکل غیر آئینی کام تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑے عہدے پر فائز شخص جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ سے، جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں تھے، ان کی ملاقاتیں آرمی چیف سے کرائیں اور ان کے ذریعے ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرانے کی کوشش کی گئی. وہ بیل منڈے نہیں چڑھی، اس کی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں جس میں خود باجوہ صاحب بہت کچھ بتا چکے ہیں اور عمران خان صاحب بھی بہت کچھ بتا چکے ہیں. دونوں کے بیانات میں بہت فرق ہے. باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ چاہتے تھے کہ میں حکومت کو گھر بھیج دوں، یعنی جو پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت اقتدار میں آ چکی تھی، تو میں نے کہا تھا غیر آئینی کام ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. جبکہ عمران خان صاحب نے کلیم کیا کہ باجوہ صاحب نے انہیں ان ملاقاتوں میں مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی حکومتیں گھر بھیج دیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی اسمبلیاں توڑ دیں تو ان کو الیکشن مل جائے گا. تو یہ دونوں جھوٹ سامنے آ چکے ہیں، لیکن ان ملاقاتوں کا اہتمام کیا تھا عارف علوی صاحب نے. اب انہوں نے ایک اور باریک واردات ڈالی ہے اور وہ ذرا آنے والے دنوں میں سمجھ آئے گی حکومت کو کہ ہوا کیا ہے. لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ چینی وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے، ان کی سب سے پہلے ملاقات کرائے گی عارف علوی صاحب سے. عارف علوی صاحب نے انہیں پوری بریفنگ دی اور انہیں بتایا کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں. جو واردات ان کے قائد محترم عمران خان صاحب ریلیاں نکال کے ڈالنا چاہتے تھے، وہ واردات انہوں نے ایوان صدر میں بیٹھ کے ڈال دی. انہوں نے بتایا کہ چین کو کہ آپ بڑے بھائی کا کردار ادا کریں، آپ سیاسی جماعتوں میں صلح کرائیں. چین اگر کہے گا تو پھر پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا. اور پاکستان میں سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں نا، آپ سی پیک بنانا چاہتے ہیں اور چین جو ہے وہ پاکستان کے اندر اگر فیوچرسٹک منصوبے لانچ کرنا چاہتا ہے اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر چین کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا. اگر آپ سعودی عرب اور ایران کی صلح کرا سکتے ہیں اور بہت سے ممالک کو قریب لا سکتے ہیں تو پھر پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کی صلح کیوں نہیں کرا سکتے. اب چینی وزیر خارجہ بیچارے پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں اور وہ پاکستان کی سیاست کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے آتے ہی پھر یہ فیڈ لے لیا. انہوں نے کہا پاکستان کا صدر ہے تو اس نے یقینی طور پر وہ خیر خواہی کی بات کی ہوگی. تو چینی وزیر خارجہ نے جو بیان دیا اس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا. اب چینی وزیر خارجہ کے بیان کو پی ٹی آئی اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. اور وہ بیان انہوں نے کیا دیا، چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں جو سیاسی قوتیں ہیں نا، یہ مل بیٹھ کر سیاسی استحکام لائیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں حکومت ہے، اپوزیشن ہے، یہی سیاسی قوتیں ہیں نا. عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہے، باقی سارے حکومت میں ہے، تو یہ مل کر پاکستان میں اس سیاسی استحکام لائیں. فرمائش کون کر رہا ہے؟ چین.
اور چین کیا اس وقت چین اس وقت اس پوزیشن میں ہے جہاں کبھی پاکستان کے لیے امریکہ ہوا کرتا تھا، یعنی جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری. اور اگر چین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی قوتیں بیٹھ کر استحکام لائیں تو چین کی بات آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو یہ واردات ڈالی ہے علوی صاحب نے، اور اس پر جو یوتھی دھمال ڈال لیں کہ دیکھیں خان کے حق میں بیان دے دیا، اور اس نے کہا خان اب بہ کے گل مکاؤ. یہی بات چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کی، یہ واردات انہوں نے بھی ڈالی تھی. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکومت جائے اور عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر لے. عمران خان صاحب جو تاریخ دے، جس بات پہ راضی ہو جائیں تو وہ ہمیں بتا دیں، ہم اس پہ راضی ہو جائیں گے، اور یہ 14 مئی کی ڈیٹ آگے پیچھے ہو جائے گی، ورنہ 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ سیم فارمولہ اپلائی کیا گیا چینی وزیر خارجہ پہ، اور چینی وزیر خارجہ اس میں آگے انہوں نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اتفاق رائے کا مشورہ دے ڈالا. اب چین کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو یہ شور بچایا جا سکتا تھا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. چین کا کیا کام کہ پاکستان کو مشورہ دے کہ وہ آپس میں اختلافات دور کرے. کبھی پاکستان نے چین کے اندر جا کے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ چین میں فلاں جماعت فلاں جو معاملات ہیں ان کے اوپر چین یہ کرے اور چین وہ کرے. یہ انٹرنل معاملات ہوتے ہیں. لیکن چونکہ چین ہمارا دوست ہے، اور دوست سے زیادہ ہمارا اس وقت فائنینسر ہے، تو ہمیں اس کی بات سننا پڑے گی. اس کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے، ورنہ چین ناراض ہوگا. چونکہ اسی دوران یہ میسج علوی صاحب نے دیا عمران خان صاحب کو کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ سڑکوں پہ نکل آئے. یہ جو خان صاحب کل ریلی نکال رہے تھے نا، انہیں پتا تھا لوگ زیادہ نہیں نکلیں گے، لیکن انہوں نے کر دیا کام، وہ نکلے باہر. اور پھر یہ پیغام چینی وزیر خارجہ کو محسوس ہوا ہوگا کہ واقعی یہ تو حالات خراب ہے کہ سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے. تو انہوں نے پھر کہا کہ جناب آپس میں بیٹھ جائیں اور معاملات کو ٹھیک کریں. تو علوی صاحب کا چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کر کے ان کو فیڈ کرنا اور عمران خان کا سڑکوں پر نکلنا، یہ ایک ہی طرح کی واردات ہے. اور اس میں جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ خیر کر لیے گئے. چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف پاکستان میں موجود نہیں تھے، اس لیے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات صدر پاکستان سے کرائی گئی، اور اعتبار کیا گیا کہ صدر جو ہے وہ کوئی ایسی بونگی نہیں ماریں گے، لیکن صدر جو ہے وہ تو بیٹھے ہی ہمارے صدر میں اس لیے کہ کس طریقے سے عمران خان کو فائدہ پہنچا سکے. تو انہوں نے فائدہ پہنچا دیا. پی ٹی آئی کے جلسے میں، پی ٹی آئی کی ریلی میں عوام نے ایک شخص کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا. اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے. ہلاک ہونے والے شخص کا نام نگار عالم ہے، جو کہ وضاحت سے عالم دین لگتے ہیں، اور ان کی جو ویڈیو سامنے ہے اس میں وہ ریلی کے اختتام پر دعا کرا رہے ہیں. کل عمران خان صاحب نے عدلیہ کی حمایت کے نام پر جو ریلی نکالی تھی، اس میں وہ ہر جگہ سے، ہر شہر سے ریلیاں نکالی. تو یہ مردان کا کوئی علاقہ ہے جس میں ریلی نکلی تھی، اور ریلی کے اختتام پر دعا کرائی جا رہی تھی. دعا مانگتے ہوئے اس شخص نے کچھ ایسے کلمات ادا کیے جس سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے. اب میں الفاظ دہرا نہیں سکتا، لیکن یہ الفاظ اسی قسم کے ہیں جس قسم کے الفاظ لاہور میں عید کے موقع پر جو خان صاحب نے وہ جو گیدرنگ رکھی تھی نا، جس میں ایک بچے نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بہت لکی تھے کہ انہوں نے حضور کو جنم دیا، حضور کی پیدائش ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح عمران خان کے والدین ان کے بعد لکی ہیں. یہ اس نے بچے نے بات کی تھی، اور پورا مجمع اس پہ واہ واہ کے ڈونگرے برسا رہا تھا. تو وہ واقعہ آپ دیکھ لیں، یہ واقعہ اس کی اگلی کڑی ہے. اس دوران وہ اپنے وہ ننگا ناچ بھی دیکھا، وہ خواتین جنہوں نے جذبات میں آ کر وہ کپڑے اتار دیے. اور یہ لاہور کی ایک بڑی ہی معروف شاہراہ پہ ہوا، یہ 1 مئی کو نکالے جانے والی ریلی کے دوران ہوا تھا. اور یہ ایک ویڈیو ملی ہمیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی اور خواتین کے بارے میں اطلاعات ہے کہ انہوں نے بھی ایسی حرکت کی، لیکن ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو جو تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی. تو یہ اسی کی کڑی ہے. یہ جو کل واقعہ ہوا ہے شام 7 بجے کے قریب، جب ریلی کے اختتام پر سٹیج سے دعا مانگی جا رہی تھی، تو مذکورہ شخص کے مبینہ توہین آمیز جملے پر بھیڑ میں اضطراب پھیلا. بعض اطلاعات کے مطابق کوئی 400-500 لوگ اس ریلی میں موجود تھے، اور جنہوں نے اس شخص کے اوپر اٹیک کیا. وہ بھاگا، اس کو کہیں چھپایا گیا، لیکن ہجوم نے نکال لیا، اس کو مارا. اس سے پہلے پولیس پہنچتی، وہ اس پہ بہت تشدد کیا گیا. تو اس میں 2 چیزیں سامنے آئیں. پہلی یہ تھی کہ شخص نے عمران خان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کی کوشش کی.
بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ جو شخص ساتھ کھڑا تھا اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ بات سامنے ہے کہ یہ دین کے جتنے فاسق فاجر لوگ ہیں یہ فتنہ عمرانیہ میں کیوں پائے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ آپ کو کہیں اور نہیں مل رہے, یہ مل رہے آپ کو پی ٹی آئی میں. بچے کی ویڈیو دیکھ لیں, وہ خواتین کی بہودہ ڈانس کی ویڈیو دیکھ لیں, گے کلچر دیکھ لیں, سارے خسرے ٹرانسجینڈر شی میل ہی میل نچیے گویے بھنویے اور گیٹ نمبر 4 کے دھتکارے ہوئے لوگ اور فوج سے ناراض لوگ. یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ پی ٹی آئی میں اس وقت جتنے لوگ نظر آتے ہیں نمایاں طور پر وہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو کہ شاید معاشرے کی جو پابندیاں ہیں یا مذہبی جو آزادی ہے یا مذہبی پابندیاں ہیں اس کے وہ قائل نہیں ہیں, وہ ان سے نجات چاہتے ہیں اور اسی لیے ان کو شاید پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. تو یہ واقعہ اسی کا تسلسل ہے. اگر اس روز جو یہ ویڈیو آئی تھی ویسے اس سے پہلے بھی بہت سی آ چکی ہے, کبھی اس کے اوپر زیادہ بات ہوئی نہیں اور ہمیشہ سمجھا گیا کہ لوگ عشق عمران میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب خود عمران خان صاحب موجود ہوں ان کے سامنے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوں اور عمران خان صاحب اس کے اوپر اسمائل دے رہے ہو تو اس میں سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کے کسی ایجنڈے کا حصہ ہے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے. اس کی آج آپ کو شاید تو اس کی جو انٹینسٹی ہے نا, اس کی جو شدت ہے وہ پاکستانی معاشرے کے لیے کسی بوم سے کم نہیں ہے. یہ پاکستانی معاشرے کی بنیادیں ہلا کے رکھ دینے والے واقعات اس وقت ہو رہے ہیں. کل خان صاحب کی ریلی میں ایک بریگیڈیئر کی اہلیہ پکڑی گئی اور ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جب انہیں پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی تھی پریزن وین میں. تو انہوں نے جو ہے وہ بہت لوگوں کو برا بھلا کہا اور پھر یہ بتایا کہ وہ ایک بریگیڈیئر کی اہلیہ ہے. تو پولیس نے اسلام آباد میں ہونے والی ریلی سے 3 خواتین کو گرفتار کیا تھا. تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ میں بریگیڈیئر کی بیوی ہوں, تم سب بکے ہوئے ہو. سے آپ لوگ سب بکے ہوئے ہو. کس وجہ سے بکے ہوئے ہو؟ یہ انڈیا کے اور امریکہ کے کھیلنے پہ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ رابعہ اقبال خان. اور کیا ہے آرمی میں؟ آپ کہاں سے؟ میرے ہسبینڈ آرمی میں ہے. کیا ہے؟ یہ سب بریگیڈیئر اور شاید کو حاضر سروس بریگیڈیئر ہے. پھر ان خاتون کو تھانے لے جایا گیا, وہاں ان کو بڑے پروٹوکول سے کرسیوں پہ بٹھایا گیا. یعنی جو حوالات کا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا وہ نہیں چکھایا گیا, اور جو پولیس ملزمان کے ساتھ سلوک کرتی ہے گھسیٹ کے لے جانے والا وہ بھی نہیں کیا گیا. تو پروٹوکول ان کا وہی تھا جو کہ ایک صاحب کی اہلیہ کو ہونا چاہیے. لیکن وہ بریگیڈیئر کی بیوی جو ہے ان کا جو رویہ ہے یا ان کا جو ایٹیچیوڈ ٹورڈز پیپل یا ٹورڈز میڈیا وہ بڑا خوفناک تھا. اور یہ وہی رونت اور تکبر ہے جو کہ اکثر ہم ایسے لوگوں میں دیکھتے ہیں, اور شاید اسی رونت اور تکبر میں وہ عورت بھی مبتلا تھی جو کہ 1 مئی کی ریلی میں جس نے کپڑے اتار پھینکے تھے. تو یہ بھی لگتا ہے کہ اب یہ نہیں کہتا عشق عمران میں مبتلا لوگ ہیں, لیکن حرکتیں بتاتی ہیں اور پھر جس طرح کا ایٹیچیوڈ اور رویہ, یعنی میڈیا اگر وہاں موجود ہے اور وہ سب بکا ہوا میڈیا جس میں خاص سب کے حمایتی میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے, لیکن وہ جو لوگ گیٹ نمبر 4 سے دھتکارے ہوئے نا جن کو اب فوج نے گود لینے سے انکار کر دیا بلکہ گود سے اتار کے پھینک دیا ہے, ان کی ذہنی حالت ایسی ہے. کل جے آئی ٹی کے حوالے سے میں کچھ تیسرا ویلاگ ہے جس میں آپ کو کچھ نئی انفارمیشن دے رہا ہوں. ویسے مجھ سے پہلے لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچ جاتی ہے, اور لوگوں نے بتایا کہ جناب جب جے آئی ٹی وہاں گئی تھی خاص صاحب کے گھر زمان پارک میں, تو آپ نے بتایا نہیں کہ وہاں پہ وہ کالے بکروں کا صدقہ دیا گیا ہے اور جے آئی ٹی کے گرد کالے بکروں کو گھمایا گیا. یہ واقعی میرے نالج میں نہیں تھی بات, اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھا اور شاید اس کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا, لیکن بہرحال یہ پتہ چلا کہ کالے بکرے بھی ان کے گرد گھمائے گئے. اور پھر وہاں پہ جے آئی ٹی نے سوال تو جو پوچھے وہ آپ کو بتا چکا ہوں, کم و بیش آلموسٹ وہی سوال ہے جن پہ کل بابر اعوان نے کہا کہ وہ غیر متعلقہ سوال تھے, اور خان صاحب سے ایسے سوال پوچھے جا رہے ہیں جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو ایویڈنس وہاں سے اکٹھے کیے گئے ہیں وہ یہ کہ خان صاحب کے گھر سے وہ کچھ مٹیریل بھی مل گیا, یعنی وہ جو کنچے تھے نا جو لوگوں کو گولیاں شیشے کی ماری جاتی تھی وہ بھی وہاں سے برآمد ہوئے, کسی صوفے کے آس پاس کوئی 2-3 بیگ ان کو مل گئے ہیں, اور پھر وہاں سے پیٹرول بم کا بھی کچھ ان کو مواد مل گیا کہ وہ جو بنائے جا رہے تھے کچھ اس کی باقیات. تو
چونکہ ایک فورینزک ٹیم بھی ساتھ تھی جس نے وہاں کی کافی چیزوں کا معائنہ کیا اور ثبوت کٹھے کیے، تو وہ بھی ساتھ کافی ان کو ہیلپ فل ہوا ہے. تو کالے بکروں کا صدقہ کسی کام نہیں آیا، کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ ایویڈنس اپنے ساتھ بھی لے گئی ہے، اور خان صاحب نے جو سوالوں کے جواب دیے ہیں ذرائع کہتے ہیں کہ ان سے وہ مطمئن نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں آگے. ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ علی امین گنڈا پور رہا ہو کر آئے ہیں. ان کو پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں میں ان کی سیر کرائی گئی ہے، ان کے ہر شہر میں مقدمہ ہوا، کبھی ایک شہر، کبھی دوسرے شہر، کبھی تیسرے شہر. تو یہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ خان صاحب کے بڑے ہاسٹائل قسم کے وہ کیا کہتے ہیں گنڈا ٹائپ ان کے لیڈر ہے، اور جن کے بارے میں جن کی ایک ہیبت اور دہشت ہے. تو ان کا جس طرح استقبال کیا گیا، ان کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، پھولوں کی بارش کی گئی. ان کی ایک ویڈیو بھی باقاعدہ بنا کر ریلیز کرائی گئی اور بتایا گیا کہ دیکھیں علی امین گنڈا پور کا ہم نے کتنا استقبال کیا ہے. یعنی کوئی علی امین گنڈا پور جیل سے آ رہا تھا، حوالات سے آ رہا تھا، کوئی حج کر کے تو نہیں آ رہا تھا. لیکن یہ جو اس طرح پھولوں کو ہار پہنایا جاتا ہے تو ہمیں وہ بہت سے گنڈے بدماش یاد آ گئے. جب جیلوں سے وہ رہا ہوتے ہیں تو ان کا اسی طرح استقبال کیا جاتا ہے، ان کے اوپر پھولوں کی بارش کی جاتی ہے جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر کے آئے. کیونکہ بدماش کے لیے جیل جو ہے وہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، اس کی جو ہے نا ریٹنگ بڑھتی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے ساتھ بٹھایا، ان کے اوپر پھولوں کی بارش کرائی. اس سے پہلے خان صاحب ہر اس آدمی کے بارے میں جو کہ ان کی جماعت کا پکڑا گیا یہ موقف رکھتے تھے کہ اس کو ننگا کیا گیا ہے، اس کی ویڈیو بنائی گئی، اس کو مارا گیا ہے، پتہ نہیں ان کو ننگا کر کے کیا سبق ملتا ہے، یہ ڈرٹی ہیری نے کیا، یہ فلانے نے کیا، یہ فلانے نے کیا. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے خان صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. شہباز گل، اعظم سواتی، جمیل فاروقی، حسان نیازی، یو نیم اینی ون، سب کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ننگا کیا گیا، ان کو مارا گیا. لیکن علی امین گنڈا پور کے بارے میں خان صاحب نے کچھ نہیں کہا. ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پھولوں کی بارش کی جا رہی ہے. کہتے ہیں ماہی آوے گا تو پھلا نال دھرتی سے جاواں گی، وہ والے جذبات تھے خان صاحب کے کہ ماہی آوے گا تو پھلا نال دھرتی سے جاواں گی. دھرتی سے جا دی ہے پھولوں کی بارش ان کے اوپر. ایسے لگا جیسے کوئی بہت ہی یعنی بڑے بڑے پیر صاحب نے ان کے اوپر اتنے پھول برسائے گئے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر خان صاحب یہ کہہ دیتے کہ گنڈا پور کو ننگا کیا گیا، گنڈا پور کو مارا گیا، جو کہ ہوا، بال گلے نے کاٹ دیے، تو باقی کی کتا ہوئے گا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا جب وہ ڈی جی خان میں تھے تو ایک تھپڑ میں تو وہ سب کچھ بتانے پہ راضی ہو گئے تھے. وہ اتنا بڑا 6 فٹ قد کا جوان، وہ تو بالکل بھیگی بلی بن گیا تھا. تو اب اس کی چونکہ وہ ساری ہیبت جو خان صاحب نے اپنے لوگوں میں بٹھائی ہوئی تھی، علی امین گنڈا پور بڑا بدماش آدمی ہے، وہ ہیبت ختم ہو رہی تھی. تو خان صاحب نے اس کی ہیبت کو ریسٹور کرنے کے لیے اس کے اوپر پھولوں کی بارش کرا دی. اسی طرح سے بچ سکتی ہے نا اگر گنڈا پور کے بارے میں وہ کہہ دیتے کہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو شہباز گل کے ساتھ ہوا تھا، تو گنڈا پور بیچارہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہتا. اس کی بدماشی تو گئی پھر تیل لینے کے لیے، اور گنڈا پور میں ایک اور الف کا اضافہ ہوتا اور گنڈا پور صاحب فارغ. مافیا وہ ایسے پھر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جناب ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے باعزت نام ہے گوال منڈی کے بدماش، وہ کبھی ہو کے آئے نا جیل میں، بلکہ کوئی ایک عام بندہ بھی جس نے کسی کو مخالف کو مارا ہو نا، اس کا بھی اسی طرح استقبال ہوتا ہے. تو یہ گنڈا پور کے استقبال کی کہانی ہے. اب آڈیو لیک کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آڈیو لیک کون کر رہا ہے. اب کافی دنوں سے آڈیوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کچھ اس پہ لوگ پریشان ہیں کہ کیا یہ پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی، ہمیشہ آئی ایس سی پہ الزام لگتا ہے کہ وہ سیاسی لوگوں کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں. اور جل فیض حمید جب ڈی جی آئی سے تھے تو ان کے حوالے سے جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے منظر عام پہ جو کہ پبلک ہے، کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی جو ہے نا وہ اس طرح فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی اور آڈیو ریکارڈ کرتے تھے، اور جاتے وہ بہت سارے ریکارڈ اپنے ساتھ بھی لے گئے. اور پھر ایسی ہی ایک آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا آپ نے نمونہ دیکھا جب نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی، اور اس ویڈیو کے نتیجے میں نیب نے پھر خاص طور پہ مخالفین کی رج کے دھلائی کی. تو اس ایک ویڈیو کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوا خان صاحب کو. تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ آڈیو ویڈیو جو ہے وہ ان کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو پھر اس کا استعمال جو ہمیں آج تو بڑا زبردست نظر آتا ہے. یعنی موجودہ دور حکومت میں
تو اس کا بڑا کھلا اور بے درگی استعمال ہو رہا ہے. تو اسی لیے خان صاحب کو تو شبہ یہ ہے, بلکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ کری اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. آج کل تو فوج کے یعنی اوپر دان تیز کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کل ریلی میں بھی ٹویٹ میں بھی ذکر کر دیا, اور ان کو مشورے بھی دیے جا رہے ہیں کہ پیون, اور اگر الیکشن تو انہوں نے کرانے نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن یہ کام اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے نا وہ صرف آئی ایس ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر کوئی 2 درجن 3 درجن سے زائد انٹیلیجنس ادارے کام کرتے ہیں, اور ان میں سے بہت سے ادارے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں جو کہ آج کل آڈیو ویڈیو لیک کا ہو رہا ہے. آئی ایس آئی اس میں انوالو نہیں ہے. میرے ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ان کا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ جو ابھی ہو رہی ہے. لیکن جس ادارے کا ہے وہ براہ راست حکومت کے ماتحت ہوتا ہے. جو ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کر رہی ہے, اور وفاقی انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی بی, اس کے جو سیکرٹ سروس کے اخراجات ہیں ان کو اب آڈٹ سے مستثنا قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ لنک بن رہا ہے کہ آئی بی کے جو سیکرٹ سروس کے اخراجات ہیں ان کو آڈٹ سے مستثنا کیوں قرار دیا گیا ہے. ایک سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی گئی ہے کہ جی آئی بی نے بھیجی تھی یہ درخواست پرائم منسٹر کو کہ جی ہماری جو اخراجات ہیں ان کو آڈٹ سے استثنا قرار دے دی جائے, کیونکہ اس کام میں بہت سے اخراجات بھی ہو رہے ہیں, اور جب آڈٹ ہوگا تو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ آئی بی کیا کام کر رہی تھی. تو آئی بی جو کام کر رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسی, اس نے پھر اپنا بندوبست بھی تو کرنا ہے. آئی بی کے سیکرٹ سروس اخراجات کو آڈٹ سے مستثنا قرار دے دیا گیا. تو یہ جو سمری دی گئی کابینہ ڈویژن میں, اس میں بتایا گیا کہ بین الاقوامی پریکٹس کے مطابق سیکرٹ سروس فنڈ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا لازمی حصہ ہوتا ہے, اور ضمن میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیکرٹ سروس فنڈ کو آڈٹ کے اسکوپ سے استثنا دیا جاتا ہے. تو یہ صحیح ہے. اس سے پہلے بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے فنڈ ہیں وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو کہ آئی بی کے جو سیکرٹ سروس کے اخراجات ہیں ان کو آڈٹ سے مستثنا قرار دے دیا گیا. لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی دلچسپ ہے, کیونکہ اس وقت آڈیو لیکس دھڑا دھڑ سامنے آ رہی ہیں, اور اس موقع پر پھر آئی بی کا یہ سمری موو کرانا, وہ کہتے ہیں نا پھر دال میں کچھ کالا ہے. دوسری اور اسی لیے پھر پرائم منسٹر شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی لندن میں ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں بہت سی اہم چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہے, اور اس میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہے انہوں نے بہت سے کرداروں کو بے نقاب کر دیا ہے, اور ثاقب نثار جو پی ٹی آئی کے سیاسی ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے. یہ جو حالیہ آڈیو لیکس ہوئی ہیں نا, انہوں نے بتایا کہ ثاقب نثار کا کیا رول ہے, عمر عطا بندیال صاحب جو جج جو ہے وہ کس سے رابطوں میں ہے, پرویز الہی کی آڈیو لیکس آئیں, اور بہت سے لوگوں کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں. خان صاحب ذرا احتیاط کر رہے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ بڑے اہم کام جو ہیں وہ لکھ کر رہے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, تو وہ جو اہم گفتگو ہے وہ واٹس ایپ پہ یا اس پہ نہیں کرتے. انہوں نے اپنے لیے ایک بڑے سیف ایپس بھی ڈھونڈ لیے ہیں, اور پھر جو کسی محفل میں بیٹھے ہوں وہاں جو بات کرنی ہوتی ہے وہ اشارے کنائیوں میں کرتے ہیں یا لکھ کے کرتے ہیں, اور پھر ان کو جلا دیا جاتا ہے جو ذرائع کہتے ہیں. تو لندن میں جو ملاقات ہوئی اس میں عدلیہ اور حکومت کے درمیان کشیدگی سمیت مختلف سیاسی اور معاشی صورتحال کے اوپر بات کی گئی, اور اس میں جو ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں نواز شریف نے ان کو کچھ اہم ڈائریکشن بھی دی ہیں شہباز شریف صاحب کو, اور ان سے کہا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اس معاملات کو حل کیا جائے, اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو جو ہے وہ سپریم رکھا جائے. شوکت عزیز صدیقی صاحب جن کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر نواز شریف نے کچھ سوال بھی پوچھے تھے, ان کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا. انہوں نے کل کہا تھا کہ اس پر پارلیمنٹ کو ایک خصوصی کمیٹی بنانی چاہیے, ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دینی چاہیے جو سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کرے, اور یہ کام پارلیمنٹ کے ذریعے کرایا جائے. یہ جو نواز شریف ججوں سے سوال کر رہے ہیں نا کہ پوچھا جائے فلاں سے فلاں سے فلاں سے, یہ کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جائے اور پارلیمنٹ کو ہی یہ کام سونپا جائے.
تو سابق جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کمیشن بنائے اور اس کمیشن میں جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسا، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ان سب کو بلائے اور اس کی انویسٹیگیشن کرے. اور انہوں نے کہا مجھے بھی بلایا جائے اور اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو، میرے پاس اس بات کی ایویڈنس ہے، تو پھر مجھے اب ڈی چوک میں پھانسی دے دے. تو یہ اس بات کو بھی اس ملاقات میں ڈسکس کیا گیا شہباز شریف اور نواز شریف کی، اور یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں اس بات پر کنسنسس بلڈ کیا جائے کہ پارلیمنٹ ایک کمیشن بنا کر اس معاملے کی تحقیقات کرے اور اس کو 2018 کے الیکشن سے ریلیٹ کیا جائے کہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، جو دھاندلی ہوئی یا جس طرح بھی سازش ہوئی، اس کے حوالے سے کمیشن بنایا جائے. تو نواز شریف نے اس پر جو ہے وہ کمیشن بنانے کی باقاعدہ ہدایت کر دی ہے. بہت سی باتیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو گئی ہیں اور اب حکومت جو ہے وہ بہت سے اس کے اوپر ایکشن لینے جا رہی ہے. تو ہاں سب کو ویسے بھی عدالتوں نے بہت زیادہ انگیج کر رکھا ہے اور اب ان کو چونکہ وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی راستہ وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چینی وزیر خارجہ کے ذریعے انہوں نے ہلکی سی واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے جس میں کسی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں، لیکن کیا اس سے ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ابھی ان کی کوئی مشکلات جو ہے وہ آسان نہیں ہوں گی. ابھی ان کے لیے عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ہاں صاحب نے کل کہا کہ 14 مئی کو اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر میں سڑکوں پر ہوں گا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ مئی کیا اکتوبر میں بھی اگر الیکشن ہو جائیں تو خان صاحب تب بھی سڑکوں پر ہی ہوں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.